اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یستوی الاعمی والبصیر، اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں۔ سورۃ فاطر آیا 19۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں۔ رب العزت نے مومن اور کافر کی مثال دی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں اور دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کافر کو علم کی بنیاد پر زندگی کے حقائق کا پتہ نہیں ہوتا، مومن کو حقیقی علم کی بنیاد پر پتہ ہوتا ہے۔ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی۔ سورۃ فاطر آیا 20۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ، اور نہ اندھیرے یعنی کفر، شرک اور گمراہی کے اندھیرے، وَلَا النُّورُ، اور نہ روشنی جیسے ایمان۔ روشنی اور اندھیرے کا مزاج مختلف ہے۔ ایمان روشنی ہے جو دل، شعور اور اعمال میں بھر جاتی ہے، جس سے زندگی روشن ہو جاتی ہے، جبکہ کفر تاریکی ہے جو دل، شعور اور اعمال میں بھر جاتی ہے۔ ایمان کی وجہ سے اشیاء کی حقیقت کھلتی ہے، جبکہ کفر کی وجہ سے حقیقت چھپ جاتی ہے۔ ایمان کی وجہ سے انسان واقعات سے سبق لیتا ہے اور اس کے حالات اچھے ہو جاتے ہیں۔ کفر کی وجہ سے انسان واقعات کو سمجھتا ہی نہیں، اس لیے سبق لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی زندگی کے حالات اور اس کے اقدامات بگڑ جاتے ہیں، اس لیے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے روشنی اور اندھیرے برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی ایمان اور کفر برابر نہیں، اور ان کو کرنے والے کافر اور مومن برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ۔ سورۃ فاطر آیا 21۔ وَلَا الظِّلُّ، اور سایہ یعنی جنت، وَلَا الْحَرُورُ، نہ دھوپ یعنی جہنم۔ جیسے جنت اور جہنم برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی مومن اور کافر اپنے انجام کے اعتبار سے برابر نہیں ہو سکتے۔ دھوپ اور سائے کا مزاج مختلف ہوتا ہے۔ سائے میں یعنی ایمان کے مطابق انسان اطمینان سے زندگی بسر کرتا ہے، دھوپ یعنی کفر میں بے چینی اور اضطراب ہوتا ہے اور انسان تکلیف میں زندگی بسر کرتا ہے، اس لیے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے جنت دوزخ برابر نہیں، ایسے ہی جنت اور دوزخ میں جانے والے مومن اور کافر برابر نہیں۔ رب العزت نے فرمایا دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے۔ سورۃ حشر آیا 20۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور نہ زندہ اور نہ مردہ برابر ہو سکتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سناتا ہے، اور آپ ان کو ہرگز نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ سورۃ فاطر آیا 22۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور نہ زندہ اور مردہ برابر ہو سکتے ہیں۔ کافر مردہ اور مومن زندہ ہیں، مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ زندہ عقل مند اور مردہ جاہل ہیں۔ ان اللہ یسمع من یشاء، یقیناً اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اسے حجت یعنی دلیل سننے کی توفیق دیتا ہے۔ یقیناً وہی راہ دکھانے والا ہادی ہے اور وہی توفیق عطا کرنے والا رحیم اور کریم ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور آپ ان کو ہرگز نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں، یعنی جن کے دل مردہ ہو گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں نہیں سنا سکتے۔ جس طرح قبر کے مردوں کو بلائیں تو جواب نہیں دیتے، اسی طرح اعراض کرنے والوں کو بلانا نفع نہیں دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام پیغام پہنچا دینا ہے، خواہ لوگ قبول کریں یا نہ کریں۔ رب العزت نے فرمایا یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ آپ بہنوں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر پلٹ جائیں۔ سورۃ نمل آیا 80۔ ان انت الا نذیر، آپ تو ایک خبردار کر دینے والے ہیں۔ سورۃ فاطر آیا 23۔ ان انت، آپ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا کام تو صرف یہی ہے، الا نذیر، ایک خبردار کر دینے والے ہیں۔ رسول کا کام صرف دعوت و تبلیغ ہے، رسول کے بس میں نہیں کہ کسی کو ہدایت دے سکے، اس لیے وہ صرف نذیر کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تبلیغ اور دعوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فرض ادا کریں، ہدایت دینا یا نہ دینا اللہ کا اختیار ہے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا
اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ایک خبردار کرنے والا گزرا ہے۔ سورۃ فاطر آیا 24۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیر و نذیر ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ، یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت بھیجا جب ہدایت کے نشان مٹ چکے تھے، حق گم ہو گیا تھا۔ مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ضرورت مند تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین قیم کے ساتھ مبعوث فرمایا جو حق ہے، اور قرآن عظیم عطا فرمایا جو نصیحت اور حق پر مشتمل ہے۔ بشیر، خوشخبری دینے والا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا اور آخرت کے ثواب، اللہ کی رضا اور جنت کی خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں۔ وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کو دنیا اور آخرت میں برے اعمال کی دنیاوی اور اخروی عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں اور ایمان نہ لانے والوں، نافرمانوں کو جہنم کے عذاب اور اللہ کے قہر سے ڈراتے۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، چنانچہ ان میں سے کچھ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر گمراہی مسلط ہوگی۔ سو تم زمین میں سیر کرو پھرو، دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ سورۃ نحل آیا 36۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، اور اگر آپ کو وہ جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل اور صحیفوں اور روشنی کرنے والی کتاب کے ساتھ آئے تھے۔ سورۃ فاطر آیا 25۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، تو ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول واضح دلائل کے ساتھ آئے اور جو رسولوں کی صداقت پر دلالت کرتے تھے۔ پہلے رسول اپنے دلائل کے ساتھ حق کی صداقت پر دلالت کرتے تھے۔ وَبِالزُّبُرِ، اور صحیفوں کے ساتھ، یعنی ایسی کتابیں جن میں بہت سے احکامات تھے، ان کو لے کر آئے۔ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ، اور روشن کرنے والی کتاب کے ساتھ آئے، یعنی ایسی روشن کتاب کے ساتھ جو سچی خبروں میں پوری طرح روشن ہے، وہ کتاب جو اپنے عدل پر مبنی احکامات کی وجہ سے پوری طرح روشن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے جھٹلانے پر اس طرح سے تسلی دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا، حالانکہ پیغمبر روشن دلائل، صحیفے اور روشن کتابیں لے کر آئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے، اور ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔